بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ آپ کے محبوب قائد امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میرے میں محبوب قائد اقتداء صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس پر ثواب ملے گا، اور شاید اسی حوالے سے آپ کی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے بھی کوئی فون کال ریکارڈڈ موجود ہے 2009 یا 10 میں۔ جی یہ ہماری محبوبیت سے وہ نکلے اسی وجہ سے تھے۔ ان کی کافی ساری یعنی خلاف شرع باتیں جب ہمارے سامنے آئیں نا 2008-9 میں، تو ہم نے ان کو 3 طلاقیں دے دی، وہ پھر ہمارے محبوب نہیں رہے۔ آپ لکھیں ادھر ایکس محبوب۔ امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے تقاضے۔ دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور یہ کتابیں بھی دارالاسلام کی رکھی ہوئی ہیں، اہل حدیث کا ہے، انگلش اور عربی میں، اردو میں، ساری زبانوں میں۔ اس کے جو آنر ہیں بڑے ٹرو جینٹل مین ہیں، عبد المالک مجاہد صاحب، وہ گجرانوالہ کے ہیں، اب عرب پتی ہیں، وہ عالم دین ہے خود بھی، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی تحکیم شیخ زبیر علی زئی صاحب والی پرنٹ کی ہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ البانی صاحب کی تحکیم میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو یہ دارالاسلام نے کتاب چھاپی ہوئی ہے صراط مستقیم کے تقاضے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ kitabussunnah.com سے بھی PDF بھی ہم اس میں لگا دیں گے۔ واقعی انہوں نے جو میلاد والا چیپٹر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ میلاد منانا یعنی یہ عیسائیوں سے مستعار لیا گیا ہے، یہ یعنی بدعت کا ذکر کرتے ہوئے کرسمس کے ایکویلنٹ یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگرچہ ہے تو بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا، کیونکہ جو میلاد منا رہا ہے نا اس کی نیت تو نبی علیہ السلام کی محبت کی ہے، اسے ثواب ملنا چاہیے اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ثواب ملے گا، ملنا چاہیے نہیں، ملے گا۔ اور یہی بات مولانا اسحاق صاحب بھی ان کی بڑی کوٹ کرتے تھے، وہ پازیٹیولی کوٹ کرتے تھے، میں نیگیٹیولی کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہی ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ آپ بدعت بھی ڈکلیئر کریں اسے، اور بدعت حسنہ نہیں کہہ رہے، وہ بدعت سیئہ کہہ رہے ہیں، بری بدعت، یعنی میں وہ والی ٹرم کہہ رہا ہوں جو یوز ہوتی ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال تو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بدعت دوزخ میں لے جانے والی ہے اور آپ اس پہ ثواب کی، پھر تو اس پہ میرا بھی ایڈ کر لیں، میں امام ابن تیمیہ کو الزامی جواب دیتے ہوئے اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ پھر تو محرم کے اندر ماتم کرنا بھی ہے تو بدعت، لیکن اہل بیت کی محبت میں ثواب ملے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت و ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اٹھا کے کہا، اے اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ مسند احمد میں موجود ہے۔ تو اس کے تحت تو جو ماتم کر رہے ہیں اور جو چھریاں چلا کے ٹیبو کے طور پہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی ثواب ملنا چاہیے، پھر تو دنیا کی ساری بدعتیں حلال ہو جائیں گی۔ اور یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کو جب میں نے بتایا نا، اب میں خیر آن کیمرہ یہ بتا دیتا ہوں بات، یعنی یہ بھی کوئی کتمان حق نہ رہ جائے۔ شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت ہے؟ ابو بکر غازی پوری انڈیا کے بہت بڑے دیوبندی اسکالر تھے جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، الیاس گمن صاحب بھی ان کو کوٹ کرتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے، اس کا PDF ہم نے چڑھایا ہوا ہے اپنے ویب سائٹ کے اوپر، وہ انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گی، عربی میں بھی، اردو میں بھی۔ وہ کہتے ہیں میں سعودیہ گیا تو میں نے دیکھا اہل حدیث کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے، تو میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ اہل حدیثوں کو کیسے قابو کریں، تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے بزرگ بابوں سے وہی عقیدے ثابت کر دوں جو ہمارے بابوں کے ہیں، پھر بابا کینسل ہو جائے۔ پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تہاڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا ہے، یہ جواب۔ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا، میں نے بھی فیل ہونا۔ مناظروں کے شروع میں وہ شرط بھی رکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگوں کی کوئی گستاخی دکھائی اور اسی طرح کی ہم نے آپ کے بزرگوں کی دکھا دی تو دونوں برابر ہیں۔ نہ سر برابر پہلے ہوتے سن، جب تک یہ عرض کیا ہے میدان میں نہیں آیا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بھابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو وہ کینسل کر دیتا۔ تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ نے اس کتاب کے جواب میں
ایک مضمون لکھا ہے الحدیث رسالہ میں، کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا وہ آپ نے جواب تو اس کتاب کا دیا ہی نہیں ہے. اچھا اب اس سے بڑی حیران کن بات، کہتے ہیں میں نے جواب تو دیا ہے نا. میں نے بتایا کہ جی دیوبندی جن کو بزرگ مانتے ہیں نا وہ بھی امام ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے، یعنی ابن حجر اسقلانی اور ملا علی قاری، یہ سب لوگ. میں نے کہا شیخ صاحب ابو بکر غازی پوری نے اس کتاب میں سنگین چیزیں ابن تیمیہ کی ہائی لائٹ کی ہیں جو اہل حدیث کے ہاں اسٹیبلش بدعتیں اور گمراہ کن اور بعض مشرکانہ عقائد سمجھے جاتے ہیں. سماع موتا کا عقیدہ ہو گیا اور اس کے علاوہ ناسبیت پائی جاتی تھی، وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. وہ آپ کتاب پڑھ لیں. میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کو جان دینی ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ نے ابو بکر غازی پوری کی وہ کتاب پڑھی ہے جس کا جواب آپ نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں علی بھائی میں نے کتاب نہیں پڑھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میری 1 to 1 ان سے کنورسیشن ہوئی فون. میں نے کہا آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی ہو، آپ نے اس کتاب کے خلاف جواب لکھ دیا اور جواب اس میں جو اعتراضات ہے وہ نہیں دیا. جس طرح میرے خلاف کلپ چڑھتے ہیں نا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، فلانوں کا ایجنٹ، فلانوں کے ایجنسیوں کا ایجنٹ، یہ وہی والا کام. میں نے کہا شیخ صاحب وہ کتاب پڑھیں، اس میں تو بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز میں نے ان کو یہ بتائی. وہ شیخ صاحب کا شام کو فون آیا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی یہ ابن تیمیہ کو تو میں پہلے ہی جو ہے نا امام نہیں مانتا تھا، یہ حافظ ابن تیمیہ ہے، یہ تو میں عام مولوی مانتا ہوں، اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں. پھر میں نے کہا اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے عبداللہ بن عمر کو بدعتی ڈکلیئر کیا ہے. عبداللہ بن عمر صحیح بخاری میں 10 حدیثیں آتی ہیں کہ جن جن جگہوں پہ نبی اسلام نے سفر حج میں نماز پڑھی وہ اپنی سواری روک کے وہاں نماز پڑھتے تھے. مسند احمد میں تو یہاں تک آتا ہے وہاں پیشاب بھی کرتے تھے جہاں آپ نے کیا محبت میں. تو ابن عمر نے کہا یہ چیزیں ابو بکر عمر عثمان و علی سے ثابت نہیں ہیں. ابن تیمیہ نے کہا لہٰذا یہ بدعتیں ہیں اور یہ گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، یہ بدعت کی پیروی ہے یہ کام کرنا. ابن عمر کو بدعتی کہا تو شیخ زبیر صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بات جو ہے نا ابن عمر کو بدعتی کہنے والی، یہ آڈیو ریکارڈنگ میں میری 40 منٹ کی کال موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم ابن تیمیہ سے اعلان برات کرتے ہیں اس کے ان عقیدوں کے اوپر. باقی چیزیں تو اچھی بات تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں، آپ شیطان سے بھی لے سکتے ہیں. آیت الکرسی کا وظیفہ نہیں لیا 2311 نمبر حدیث، انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. اذان عصر شروع ہو گئی ہے، اذان کا وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور باقی نشست انشاءاللہ وقفے کے بعد کریں گے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقفے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی وہ امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جو آپ نے کہا جی میرے محبوب قائد، تو وہ میں نے اپنی محبوبیت سے ان کو نکالا اس لیے تھا جب مجھے سمجھ آئی کہ کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بابوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور بیسیکلی یہی اقتدا صراط مستقیم والی عبارت ہی مجھے ایک بریلوی بھائی نے پیش کی. ان کا جی آپ کے تو امام یہ لکھ کے گئے. میں نے کہا یار ہمارے امام کا کیا لینا دینا، ہمارے تو امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں کسی کی کوئی دھونس نہ لگایا کرے، اور اب تو بالکل نہ لگایا کرے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. بعض اہل حدیث بھی یعنی غصہ کھاتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے جو عقائد تھے نا، یعنی ان کی وہ جو فتاوی ابن تیمیہ کی 11ویں جلد ہی تصوف کے اوپر ہے. وہ تو صوفیوں کو مانتے تھے، تصوف کو مانتے تھے، سماع موتا کو مانتے تھے. وہی سارے عقائد جن پہ آپ بریلوی اور دیوبندیوں کو تان کرتے ہیں وہ آپ کے بابا جی میں پائے جاتے ہیں. ان کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام الموحدین کہتے ہیں، آپ بھی سعودیہ والے بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیر عرفان قادری صاحب جو ہیں وہ بکی والے مناظر بریلویوں کے، ان کی تو ایک ویڈیو چڑھی ہے کہ ہمارا مناظرہ کروا لیں، خانہ کعبے کے اندر کروائیں، امام کعبہ سے کروا لیں، کسی اہل حدیث مفتی سے کرا لیں، مفتی اعظم سعودیہ سے، جو ہار جائے نا اس کی گردن وہیں پہ اتار دی جائے. ہم اپنے سارے عقیدے ان کے بابوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے. تو مجھے کئی لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا جی وہ عرفان صاحب تو بچ جائیں گے، عرفان مشہدی صاحب، کوئی توڑا ایک مفتی جڑا نا قربانی دا بکرا بن جائے گا. اس واسطے نہ کرو، بابوں سے دستبردار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب و سنت امت کے لیے چھوڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچیں. بابوں پہ رہیں گے تو پھر سارے فرقوں کے پاس یہی بہانہ ہے
اس لیے آپ دیکھیں مناظروں سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا ابا کون ہے، تاکہ جب آپ ہمارے ابے کی غلطی نکالو تو ہم آپ کو آپ کے ابے کی اسی لیول کی غلطی نکال کے تو برابر کر دیں گے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ دونوں ہی فارغ ہو جائیں گے، یہ نہیں کہتے وہ پنڈی والے ایک مفتی صاحب اور جو لال رومال والے سعودیہ والے ہیں، ان کے جو بڑے بھائی کے درمیان مناظرہ ہوا ہے رکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہی تو طے کیا تھا کہ اگر ہمارے کسی بزرگ کی عبارت ایسی نکلی جو گستاخانہ ہے، اس کے مقابلے پہ آپ نے ہمارے بزرگ کی یعنی اپنے بزرگ کی، ہم نے آپ کے بزرگ کی نکالی، آپ نے ہمارے کی نکال دی تو برابر ہو جائے گا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا دونوں سے دستبردار ہو. تو اسی لیے کہتے ہیں نا، وہ میرے بارے میں تو وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ جی ان کا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو جن کے ابے نہیں ہیں وہ ان کی باتوں کے ہم جواب کیوں دیں؟ سر ہمارا ابا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. تو سر ہمارے باپ کی گارنٹی تو قرآن میں آئی ہے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام اور اپنا روحانی باپ سمجھیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں جو بنے ہوئے باپ ہیں، ان باپوں سے دستبردار ہو. ٹھیک ہو گیا؟